میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو آپ میں سے لوگ بار بار آتے رہتے ہیں، بار بار ریلیپس کرتے ہیں، یا جو پہلی دفعہ آئے ہیں اور وہ گریوٹی نہیں سمجھ رہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ جس بیماری کا آپ شکار ہیں وہ کتنی خطرناک بیماری ہے، اور یہ میں کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں۔ ہمارے کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کی ابھی یہ بات ہو رہی تھی، عبد الرحمان صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ یہ کئی متعدد ٹریٹمنٹس کرا چکے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ابھی بھی 100 ڈیز ٹریٹمنٹ کرانے کے باوجود یعنی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، مگر جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے ان کے اوپر اتنی ہر طرح کے ان کے ناز نخرے اٹھائے ہیں، جو ان کی بہتری چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سنسیئر نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے کسی بھی شخص کی مینٹل ہیلتھ کے متعلق ہم کیا گمان رکھ سکتے ہیں؟ تو پھر وہ بات یہ ہوگی کہ آپ کا تو اپنے مسائل ان سے کسی حد تک ملتے جلتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم خود ہاتھ جلائیں، ہم اگر دوسرے سے سبق سیکھ لیں تو ہمیں بار بار، آپ کو پتہ ہے انسینٹی کیا ہوتی ہے؟ انسینٹی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ پاگل پن۔ تو دیکھیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نشہ کر لیں اور اس بار ہمیں نشے سے نقصان نہیں ہوگا۔ پہلے کبھی ہوا نقصان یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ اگر ہم پھر وہی بات دہرائیں تو اس کو سمجھتے ہوئے دماغ کی صحت کیسی ہوگی؟ خراب۔ تو دماغ کی صحت اگر خراب ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھٹھے میں، مذاق میں اڑا دینا چاہیے۔ جائے کہ دماغ کی صحت خراب ہونے کی وجوہات تلاش کی جائیں کہ کیا ڈرگز کرنے سے وہ خراب ہوئی ہے یا ڈرگز کرنے سے وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ دیکھیے اب آپ لوگ جنہوں نے 100 ڈیز کی ہیں ان کو تو یہ پتا ہوگا، یہ باتیں جو آپ نے ابھی کی ہیں اس میں ایک وجہ نہیں ہے، ایک تو جینیٹک ہے۔ یہ آپ کو کئی دفعہ تو ڈیزیز کانسیپٹ دیا گیا ہے، بائیو، سائیکو، سوشل، اسپرچول۔ تو اس میں جو آپ نے انوائرمنٹ کا ذکر کیا ہے وہ تو سوشل میں آ جاتا ہے، تو پرابلمز تو اس سے علاوہ بھی ہیں۔ مگر کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے، یہ درست نہیں ہو سکتا، یہ اب ایسا خراب ہو گیا کہ یہ کبھی خراب سے صحیح نہیں ہوگا؟ ہمیں کیا اس طرح سوچنا چاہیے؟ اور اگر کوئی اچھائی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، ٹریٹمنٹ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو کیا ان کے ساتھ پنجابی کا جو ایک لفظ ہے آڈا لگا لینا چاہیے؟ اڑ جانا کہ میں تو ٹھیک ہوں گا ہی نہیں۔ یہ تو خیر اس سے بھی مطلب یہ تو ڈینائل کی انتہا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ بھئی اگر کوئی ٹھیک ہے تو وہ ریہیبز میں بار بار کیوں آ رہا ہے؟ میں جب میٹنگز کراتا ہوں آپ لوگوں کی اور وہ میٹنگز اچھی نہیں ہوتی تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، میں جتنوں کو بھی جانتا ہوں، they are loved by their family۔ کوئی ایسے پیار کے بغیر یہاں کسی کو نہیں داخل کراتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بدل سکتے ہیں، وہ ہم سے اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ سے جو غلطیاں ماضی میں ہو رہی تھیں وہ آئندہ آپ نہیں کریں گے، یہ توقع مگر اس توقع کو بار بار توڑ دینا، بار بار توڑ دینا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایمان نہیں لائے۔ سفیان صاحب ایمان نہیں لائے ہوئے، اس لیے بار بار وہی حرکت کرتے ہیں۔ یہ اپنے جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں، میں ان کے متعلق یہ نہیں کہوں گا، عثمان کے متعلق اپنی اپنی اسیسمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ پھر، اور ان کو میں نے منع کیا ہوا کہ جنکی پرائیڈ نہیں لینا آپ نے، کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے جو کی ہے ڈرگ بڑا میں نے کوئی کمال کیا، اس کو برا ہی سمجھنا ہے۔ عبد الرحمان صاحب ہیں وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں بات کو، وہ پیرنٹس چاہتے ہیں آپ کو لے کے جائیں، یقین کیجئے ان کے دل کی تمنا ہے کہ آپ کو گھر لے کے جائیں اور آپ وہاں پہ اچھی لائف گزاریں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے اس پلان میں کون روڑے اٹکا رہا ہے؟ آپ اٹکا رہے ہیں، وہ تو نہیں آپ کو رکھنا چاہ رہے ہیں۔
You are the one. You don't realize it. You know why you don't realize it? Because your mental health is not good. आपकी अगर mental health ठीक हो तो आप सही decisions लें. हमेशा इंसान गलत डिसीजंस बुरी मेंटल हेल्थ से लेता है. अब आपका ये सवाल हो सकता है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करूं. मैं आपको समझा क्या रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपके पास मौका है टू टर्न. ये जितने भी लेक्चर्स होते हैं सुबह से जिससे आप बोर हो जाते हैं, उनमें क्या बताया जाता है? स्किल्स बताते हैं. तो हम सब एक ही कोशिश कर रहे हैं कि किस दिन वो स्विच ऑन होगा जिसमें आपकी रिमिशन लंबी हो जाएगी और रिलैप्स जो है वो कोई अल्लाह करे ना हो, मैं तो ये चाहूंगा. बट अब वो अहमद बिलाल आता है, लड़का छोटा जो है, वो कहाँ है, बिलाल वसीम, ही इज इन पेन, ही इज इन ट्रबल. तो हमें तो पता होता है. मैं ये अब्दुल रहमान के कोई अगेंस्ट थोड़ी हूँ. सो आई वॉन्ट यू टू रिकवर एंड गो, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू रिलैप्स. बट यू आर द वंस हु आर नॉट लर्निंग. ये डार साहब कहते हैं आप तो मेरी बहुत मिट्टी पलीद करते हैं, आप तो मेरे मुतालिक बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं. ये इनकी अम्मी बैठी हुई हैं, ये कहाँ गए हैं, ये हमारे ये साहब. तो मैं इनको बताता हूँ कि अभी आपका बेटा फिट नहीं है. इनकी अम्मी इनकी साइड लेती है, मैं इनको बताता हूँ इनकी ना साइड लें, ये अभी फिट नहीं है. जो हकीकत है मैंने तो वो बतानी है. देखिए हर चीज का एक वक्त होता है कि वो कब वो स्विच करना है, कब उसको. अब अब्दुल रहमान को भेज देते डॉक्टर साहब मिसाल के तौर पे 100 डेज पे, तो कल की मीटिंग तो बता रहा है, वो खुद बता रहा है वो कि मैं मेरा अंदर क्या है. आपके जो बहनोई हैं उनको रखा ना जहाँ ज्यादा, तो अब बेहतर है कि खराब हो गए हैं. आपको नहीं पता. चलो काम पे तो जा रहे हैं ना, ड्रग्स तो नहीं ना कर रहे, अपने अब्बा जी की बात तो सुन रहे हैं, रोजाना ऑफिस तो जाते हैं ना. तो जब किसी के जाने का वक्त आ जाता है तो उसको एक दिन नहीं रोकते, और जिसका भी वक्त नहीं आता उसको कहते हैं अभी रुक जाओ. मगर कंप्लायंस जो है, मैं ये क्या एसीटी कहता रहता हूँ. मैं कहता हूँ सबसे पहले तो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लो. जब तक नहीं एक्सेप्ट करोगे, जब तक डिनाइल में नहीं रहोगे, रुलते रहोगे, तकलीफ में रहोगे. सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो. एक्सेप्ट के बाद क्या करो, सरेंडर कर दो. सरेंडर कर दो और कंप्लायंट हो जाओ. कंप्लायंट किसके सामने? पेरेंट्स में भी, हायर पावर, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर काउंसलर्स, मे बी द स्ट्रक्चर, मे बी योर वाइफ, हूसोएवर. ये मैं दूसरी बात कहता हूँ. और तीसरा मैं कहता हूँ यार कोई ओला छिपा ना करो. लर्न दी ट्रेड्स. आप में से कई लोग ऐसे हैं, आई वोंट नेम देम, जिनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब है कि मेरी बात उन तक पहुंचती ही नहीं सही तरीके से. They have got a bad mental health, and they are the ones who will not be ready to go at 100 days. जब हम टच एंड गो का मीटिंग कराते हैं ना, टच एंड गो की मीटिंग, तो फैमिली को हम कहते हैं कि डोंट आस्क डर्टी क्वेश्चंस. वो डर्टी क्वेश्चन जो होते हैं, तो जाके पता है क्या पूछ रहे हैं बच्चे से, बेटा खाना तुम्हारा ठीक है? वो कहेगा खे खाना मेरा तो बकवास खाना है, बिल्कुल मैंने तो मजा ही नहीं आ रहा. आपका यहाँ ख्याल रखा जाता है? ये डर्टी क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चंस के बुरे जवाब मिलेंगे आपको. डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस. ये सवाल पूछें, आप काउंसलर को अलग लेके जाएं, उनको असेस करें कि मेरा बच्चा जो है उसकी मुझे हालत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे लगता है उसका खाना ठीक नहीं है, उसकी तोंद कुछ ज्यादा बाहर आ गई है. ये आप अलग जाके पूछें. If you are too high on your emotions, if you're too low on your emotions, if you're confused with your emotions, that shows that you're not really into the treatment. You have not learned the craft of treatment. You have to master your emotions. कोई ना कोई रोजाना की बुनियाद पे आपको कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया आपके साथ हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा आपको वाकया पेश, हम सबको, एवरीबडी ऑफ अस, कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाता है. कोई हो सकता है, ये रोजमर्रा होता है. ये अभी मैं फरीद साहब के साथ मीटिंग करा रहा था,
the meeting went so bad, Fareed Saab became very agitated. اچھا اب آپ کو تو لگے گا کاؤنسلر کو کیا فرق پڑتا ہے, نہیں فرق پڑتا ہے. We don't want such meeting. مگر I spent some time with him. He was angry, he was volatile. Composure کرتے ہیں, اس کو کمپوز کرتے ہیں, اندر ہو رہا ہوتا ہے مگر اس کو مینج کر لیتے ہیں. سیلف مینجمنٹ, ایموشنل مینجمنٹ, پیراڈائمز, عقیدے, ماں باپ کو اپنا خلاف سمجھنا, بھائی کو اپنا خلاف سمجھنا, جب تک ان چیزوں پہ یہ کام نہیں کریں گے یہ پھنسے رہیں گے, ایک کانسٹنٹ پین میں رہیں گے, نیگیٹیوٹی میں رہیں گے. نیگیٹیوٹی جو ہے نا, آپ کو میں بتاؤں, جب بھی انسان نیگیٹو ہوتا ہے تو اس سے نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے. ہمارے اندر وائبریشنز ہیں, وی آل ہیو الیکٹرو میگنیٹک وائبریشنز. وہ ایک ہم یہ اس دنیا میں بھی وہ ایمٹ کرتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ کمز بیک ٹو اس. So once we become positive, we become loving towards our parents and our loved ones. اندر سکون آ جاتا ہے. جب اندر سکون آ جاتا ہے تو وہ جو تمام چیزیں آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چیزیں پیسہ نہیں ہیں, وہ چیزیں ہیں سکون. This is what you want, happiness, peace of mind. اور وہ آڈے لگانے میں لوگوں کے ساتھ جو ہے, کیا تھا جی آڈے کا, اڑ جانا, ٹسل, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ فیئر سے نہیں آپریٹ کرنا, لو سے آپریٹ کرنا ہے. ہاں, فیئر سے کیا ہوتا ہے, جب ہم ڈر کے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر ہر وقت ایڈرینالین اور کورٹیسول, بے چینی جاگتی رہتی ہے. فیئر سے, ڈر سے. کئی انڈور ہمارے کئی آؤٹ ڈور پیشنٹس ہیں, ان میں کسی چیز کے لیے یا کسی شخص کے لیے اتنی محبت ہے کہ وہ جا جا کے وہیں پہ پھنستے ہیں جہاں پہ پرابلم ہے. وہ ایک وشیس سائیکل میں ہے, ایک منحوس چکر میں ہے. ان میں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس جگہ پہ جانا میرے لیے اور میرے پیرنٹس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا, بچوں کے لیے اگر ہیں ان کے بچے. اور کچھ ہمارے ایسے پیشنٹ ہیں جنہوں نے کھلواڑ سمجھا ہوا ہے, وہ اپنے ابا جی کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے. کچھ ایسے بھی پیشنٹ ہیں, وہ کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے, اپنی مرضیاں چلا رہے ہیں, پروٹوکول پہ نہیں چل رہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.